بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 جولائی 1905۔ بیماروں کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میرا مذہب بیماریوں کے دعا کے ذریعے سے شفا کے متعلق ایسا ہے کہ جتنا میرے دل میں ہے اتنا میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ طبیب ایک حد تک چل کر ٹھہر سکتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، مگر اس کے آگے خدا دعا کے ذریعے سے راہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا، ہمارا تو اصل مذہب یہی ہے کہ اگر تمام دنیا کے طبیب نا امید ہو جائیں اور موت کا فتویٰ لگائیں، میں پھر بھی روحانی اسباب کے میسر آنے پر اور کافی توجہ کے پیدا ہونے پر دعا قبول ہو کر اور موت کا فتویٰ لگائیں، پھر بھی روحانی اسباب کے میسر آنے پر اور کافی توجہ کے پیدا ہونے پر دعا قبول ہو کر شفا ہو جاتی ہے۔ خدا شناسی اور خدا پر توکل اسی کا نام ہے کہ جو حدیں لوگوں نے مقرر کی ہوئی ہیں ان سے آگے بڑھ کر رجا پیدا ہو، ورنہ اس میں تو آدمی زندہ ہی مر جاتا ہے۔ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی شناخت شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے معاملات میں مولوی رومی کا یہ شعر بہت پسند ہے، اے کہ خواندی حکمت یونانیاں، اے کہ خواندی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانیاں را ہم بخواں۔ عام لوگوں کے نزدیک جب کوئی معاملہ یاس کی حالت پہنچ جاتا ہے تب خدا تعالیٰ اندر ہی اندر تصرفات شروع کرتا ہے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ دعا کے واسطے جب بہت لوگوں کے خطوط آتے ہیں، ہر ایک کے لیے جو دعا کے واسطے لکھتا ہے دعا کرتا ہوں، لیکن اکثر لوگ دعا کی فلسفی سے ناواقف ہیں اور نہیں جانتے کہ دعا کے ٹھیک ٹھکانے پر پہنچنے کے واسطے کس قدر توجہ اور محنت درکار ہے۔ دراصل دعا کرنا ایک قسم کی موت کا اختیار کرنا ہے۔ فرمایا، مگر ہم اس معاملے میں لاچار ہیں کہ ایسی توجہ پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہو سکتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن اصحاب میں سے ایک نوجوان تازہ شادی کردہ جب سام سے ڈسا جا کر مر گیا اور دوسرے نے عرض بھی کی کہ اس کے واسطے دعا کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو دفن کر دو۔ لوگ دعا کے اصل راز کو نہیں سمجھتے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے ایک اخبار ولایت کا پیش کیا جس میں عیسویت پر کچھ لے دے کی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا، عیسائیت تو خود بخود مٹتی جاتی ہے، لیکن بڑا فتنہ اس زمانے کا دہریت والی سائنس ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کو دیر پا مہلت مل گئی تو پھر ساری دنیا دہریہ ہونے کو آمادہ ہو جائے گی۔ سائنس کا اور مذہب کا اس وقت مقابلہ ہے۔ عیسویت ایک کمزور مذہب ہے، اس واسطے سائنس کے آگے فوراً گر گیا ہے، لیکن اسلام طاقتور ہے، یہ اس پر غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ 6 جولائی 1905۔ فرمایا، جب خدا کے ساتھ انسان اپنا معاملہ درست کرتا ہے تو خدا اس پر نعمت وارد کرتا ہے، ورنہ جھوٹے پر لعنت کی مار پڑتی ہے۔ جھوٹا فلسفہ اور طبی علوم ہمیشہ سے چلے آئے ہیں، مگر ان سے خدا نہیں پہچانا جا سکتا۔ ایک آریہ مخاطب تھا، فرمایا، خدا سب کا خالق ہے اور ہمیشہ سے خالق ہے۔ قرآن شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور اسلام کا یہی مذہب ہے کہ لم یزل خالقن، مگر اس کا خلق ہمیشہ ایک قسم کا نہیں کہ ہم کہیں کہ انسان ہی پیدا ہوتے رہے یا بندر ہی پیدا ہوتے رہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے گوناگون خلقت کا خالق ہے جس کی حد ہم نہیں پا سکتے۔ جس طرح خالق ازلی ہے، اس کی پیدائش بھی ازلی ہے۔ آریہ نے سوال کیا کہ اسلام کے مطابق تو دنیا
آدم سے شروع ہوئی، یعنی 6000 سال سے۔ حضرت نے فرمایا یہ غلط ہے، اسلام اور قرآن شریف کا یہ مذہب نہیں کہ دنیا 6000 سال سے ہے، یہ تو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ مگر قرآن شریف میں تو خدا تعالیٰ نے آدم کے متعلق فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، البقرہ آیت 31۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے آوے اور اس کا جانشین ہو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی، آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا۔ فرمایا میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ انسان بار بار کتے، بلے اور سور بنتا رہتا ہے، نہ میں یہ قبول کر سکتا ہوں کہ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ خدا رحیم و کریم ہے، میں اس خدا کو جانتا ہوں کہ جب انسان اس کے سامنے پاک دل کے ساتھ صلح کے واسطے آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے، جو پوری قربانی دیتا ہے اور اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، خدا ضرور اسے قبول کر لیتا ہے۔ بندر اور سور بننے کا عقیدہ تو انسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے یہ معنی ہے کہ انسان اپنی تمام عقلی اور اعتقادی غلطیوں سے دستبردار ہو جائے۔ فرمایا صحابہ کے درمیان بھی بیوی بچے والے تھے اور سلسلہ بیماری اور موت فوت کا بھی ان کے درمیان جاری تھا، لیکن ان میں ہم کوئی ایسی شکایت نہیں سنتے جیسے کہ اس زمانے کے بعض نادان شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ دنیا کی محبت کو طلاق دے چکے تھے، وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے، تو پھر بیوی بچوں کی ان کو کیا پرواہ تھی؟ وہ ایسے امور کے واسطے کبھی دعائیں نہ کرواتے تھے اور اسی واسطے ان میں کبھی ایسی شکایتیں بھی نہ پیدا ہوتی تھیں۔ وہ دین کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر چکے تھے۔ 24 جولائی 1905 پشاور کے دو دوست پیش ہوئے، ان کے متعلق ذکر ہوا کہ مخالفین نے ان کو بہت ہی دکھ دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا صبر کرنا چاہیے، ایسے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔